بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور نبوت کا زمانہ تھا کہ ایک یہودی لڑکا جس کی عمر روایات میں آتی ہے کہ 13 سال یا 14 سال ہی ہوگی، کہ اس کو ایک دن اس کے والد نے کہا کہ جاؤ سودا لے آؤ۔ وہ لڑکا گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑ گئی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور بس بیٹھتا ہی رہ گیا، اور اس کو کافی دیر ہو گئی۔ وہ یہودی جو شخص تھا اپنے بچے کے لیے کبھی اندر جاتا، کبھی گھر سے باہر نکلاتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ ابھی تک سورج غروب ہو گیا اور لڑکا نہیں آیا۔ مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو گھر گیا تو باپ نے پوچھا کہ ارے نادان، اتنی تاخیر کی، کیوں اتنی دیر لگا دی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے کے لیے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ پھر پوچھا کہ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اور تو کہتا ہے کہ میں سودا خرید چکا ہوں۔ لڑکے کی حالت کچھ بدلی سی تھی۔ باپ نے کہا کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا بابا یقین کریں، سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا کہاں ہے سودا؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی کہ تو دیکھ سکتا کہ میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا چل چھوڑ، اب رہنے دے۔ تو وہ لڑکا روز جاتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا، اور وہاں بیٹھ کے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہتا ہے، اور ان کے چہرے انور کو دیکھ کے ادھر ہی سارا وقت اپنا گزار لیتا۔ وہ لڑکا یہودی آدمی کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کو بہت ہی پیارا اور اس کا لاڈلا تھا، لیکن لڑکے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھ دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی تھی، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ فرما دے تو اس کے سینے کو اپنے حبیب کی محبت سے گرما دیتے ہیں۔ اب وہ لڑکا روزانہ جاتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو تکتا رہتا، اور انوارات سے اپنے سینے کو گرم کرتا، اور اس کو گھر آنے میں بھی تاخیر ہو جاتی، چونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا اور بہت ہی اس شخص کو پیارا تھا، تو اس نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ تم کیوں دیر کرتے ہو اور کہاں جاتے ہو۔ اسی طرح کچھ دن گزرتے گئے، آخرکار وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ اس سے کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا، اور وہ چارپائی کے ساتھ لگ گیا، اور اس کی بیماری بڑھتے اس کو موت کے قریب لے گئی۔ تو وہ یہودی بہت پریشان ہوا، اور پھر بھاگا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور بولا آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر میرا لڑکا آپ کی محبت میں بہت بیمار ہو چکا ہے اور قریب المرگ ہے، اور آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ دن رات وہ آپ کو یاد کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ وہ یہودی شخص کہنے لگا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس دشمن کے گھر آئیں اور آ کر اپنے اس معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھ لیں اور اس کو آپ پسند فرمائیں گے، تو کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ اور وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا، بس اس کو آپ کا دیدار چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، اے عمر اٹھو، علی آؤ چلیں، عثمان آؤ آپ بھی آؤ، باقی بھی جو صحابہ ہیں چلیں اور اس عاشق کا دیدار کرتے ہیں۔
تو سب صحابہ کرام کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کے گھر کی طرف چل دیے۔ اس سے ہمیں یہاں بھی یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین نے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف محبت کرنا ہی سکھائی ہے۔ تو وہ چاہے کافر سے ہو، یہودی سے ہو، جس سے بھی ہو، محبت کو پھیلا کر ہم اسلام کی دعوت دیں۔ ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں، مسلمان ہو کے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں تو اس میں کئی سال گزر جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ یہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ رہا کہ جیسے ہی یہودی شخص نے اپنے بیٹے کی طرف آنے کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے اور نہ صرف خود گئے بلکہ اپنے ساتھ صحابہ کو بھی ساتھ لیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس یہودی شخص کے گھر میں داخل ہوئے تو چونکہ آپ رحمت ہی رحمت تھے، آپ نے فوراً اس بچے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ تو ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی اس لڑکے نے آنکھیں کھولی اور آپ کے چہرے انور پہ اس کی آنکھیں ٹک گئی تو دیکھتے ہی جیسے اس کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور بہت خوش ہو گیا۔ بچے کے اس خوش ہونے کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کان کے قریب جا کے فرمایا کہ اے بچے کلمہ پڑھ لو۔ تو وہ لڑکا اپنے باپ کا منہ دیکھنے لگا تو اس کے لڑکے کے والد نے کہا کہ میرا منہ کیا دیکھتے ہو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی کرو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو اور جنت بھی میری ہے اور جنت میں لے جانا میرا کام ہے، بس تم کلمہ پڑھ لو تاکہ تمہارے کلمے کے میں گواہ رہ جاؤں۔ لڑکے نے فوراً کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے ہی کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ اس کی زبان سے نکلا تو اس کی روح باہر نکل گئی۔ کلمے کا اندر جانا اور روح کا باہر نکل جانا اس لڑکے کو دنیا آخرت میں کامیاب کر گیا۔ اس کی فوراً آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، کیونکہ یہ میرے مذہب سے اب نکل چکا ہے، یہ آپ کا ہو گیا ہے۔ اب اس کو آپ لے جائیں اور اس کے اسلام کو اس کی مقدس امانت سمجھ کے اس کے ساتھ تجہیز و تکفین کا وہ عمل کریں جس کی اجازت آپ کا مذہب دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ اٹھایا، تب ہی اس کو عزت و اکرام کے ساتھ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، عمر اور عثمان قریب آ جاؤ، اور حضرت بلال کو بھی آواز دی کہ بلال آپ بھی آ جاؤ، علی آپ بھی آ جاؤ، اور سب مل کے اس بچے کے جنازے کو کندھا دو اور اسے اٹھاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اے اللہ آپ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بچے کو بخش دیا، اس کو کلمہ نصیب فرمایا۔ اللہ اکبر! کیا ہی مقام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا کہ بچے کو جاتے وقت کلمہ نصیب، اور کیا مقام ہوگا اس عاشق کے رسول کی میت کا جس کو کندھا دینے کے لیے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شخصیات اور جلیل القدر صحابہ کرام کندھا دے کے اس کو لے جا رہے ہوں، اور آگے آگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کے کفن دفن کے بعد قبرستان لے جایا گیا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر خود تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر اپنے دستے مبارک سے اس عاشق رسول کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پہ تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن سی محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے،
پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھے، پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اتنے زیادہ فرشتوں کا ہجوم تھا کہ مجھے جگہ ہی نہیں ملی تھی پورا پاؤں رکھنے کے لیے، پنجہ ہی رکھنا پڑا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے مجھے پورا پاؤں نہیں رکھنا پڑا کہ میرا پاؤں کسی فرشتے کے پر کے اوپر نہ آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میں نے اس لڑکے کو کہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لو، جنت میں لے جانا میرا کام ہے، اس لیے میں اس کی قبر میں اترا تاکہ میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی جنت کے دروازے کھول دے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، آپ تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق رسول کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کے گزر رہے تھے، اس وجہ سے مجھے تھکاوٹ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس لڑکے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار اتنا آگے لے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے سے پہلے کلمہ بھی نصیب کیا۔ پھر کلمے کے پڑھتے ہی اس پہ جنت کا وعدہ بھی ہو گیا، حالانکہ اس نے کوئی بھی اسلام کے وہ قوانین پورے نہیں کیے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو ان اعمال سے خالی صرف وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت میں جنت کا اعلیٰ مقام بھی پایا، صحابہ کرام کے کندھوں پہ اس کا جنازہ بھی گیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو قبر پہ بھی اتارا۔ تو کلمے کی وجہ سے اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، حالانکہ نام اعمال میں کوئی اعمال بھی نہیں تھے۔ تو اس لیے اس واقعے کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ صرف کلمہ ہمیں اتنا اعلیٰ مقام عطا فرما سکتا ہے، اور دل میں عشق رسول کا ہونا انسان کو اتنا عالی مقام دے سکتا ہے۔ تو جب ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے احکامات کو پورا کرنا، دل میں اللہ کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو، تو ان اعمال کے ساتھ دنیا و آخرت ہماری کتنی سمجھ سکتے ہیں، ہم اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلمہ طیبہ ہی اتنا قیمتی ہے کہ انسان کو کتنا قیمتی بنا دیتا ہے۔ تو اعمال کرنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہمیں کتنا قیمتی بنا سکتا ہے۔